on destroying books, second lecture, third paragraph. It was nearly midnight as I stepped into the street. تقریباً آدھی رات کا وقت تھا. As I stepped into the street, جب میں گلی میں گیا یا داخل ہوا. There was a cold nip in the air. ہوا میں خنکی سی تھی. نپ چل تھی, ٹھنڈک سی تھی, خنکی سی تھی. The sky was full of stars. اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. And the greenish yellow lamps threw long gleams across the smooth hard road. جی. And the greenish yellow lamps اور سبزی مائل, پیلی سبزی مائل اور زردی مائل جو دیے تھے, لیمپس تھے. threw long gleams, وہ لمبی لمبی کرنیں, لمبی لمبی شعائیں پھینک رہے تھے. across the smooth, ہموار اور سخت سڑک کے اوپر, تو راستے کے اوپر, شاہراہ کے اوپر وہ اپنی روشنی پھینک رہے تھے. few people were about, چند لوگ دائیں بائیں گھوم رہے تھے یا دائیں بائیں موجود تھے. here and there rang out the steps of solitary travelers on the way home across the bridge of Battersea. here and there, یہاں وہاں, rang out the steps, پاؤں پڑنے کی آوازیں آتی تھیں, پاؤں کی چاپ سنائی دیتی تھی. the steps of solitary traveler, solitary اکا دکا, تنہا تنہا, traveler جو مسافر تھے یا گھومنے پھرنے والے لوگ تھے. on the way home across the bridge, جو اپنے گھروں میں جا رہے تھے پل کو پار کر کے, ٹو بیٹرسی کے مقام پہ, بیٹرسی کے پل کو پار کر کے اپنے گھروں میں جا رہے تھے, ان کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی. I turned up my overcoat collar, تو اب یہ ایک مشکوک سا کام کرنے جا رہا ہے, کتابیں اس نے دریا میں پھینکتی ہیں رائٹر نے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے, جیسے جاسوسی والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کالر اونچا کر دیتے ہیں, اور ویسے بھی سردی تھی, سردی کی وجہ سے کیا بھی جا سکتا تھا. تو I turned up my overcoat collar, تو میں نے اپنے اوور کوٹ کا کالر جو اونچا کیا, اور اوور کوٹ اس نے پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک سیکرٹ مشن کے سٹائل میں. settle my sack, settle ٹھیک کیا اس کو میں نے, sack بورا, جو میں نے بوری پکڑی ہوئی تھی, comfortably cross my shoulder, اپنے کندھوں کے اوپر اس کو ٹھیک کر کے میں نے رکھی. and strode off towards the little square glow of the coffee stall, اور پھر میں strode چلنے لگا, لمبے لمبے قدم لینے لگا, strode لمبے قدم, and strode off اور لمبے قدم لے کے چل پڑا, towards the little square, چوراہے کی طرف, square چوک, چوراہے کی طرف, glow of the coffee stall, اور وہاں پہ اس چوراہے کی طرف ایک کافی کی سٹال تھا, کافی کی دکان تھی, اور اس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. وچ, اور اس سٹال کی کے جو لیمپ کی جو روشنی تھی وہ پل کے جو شتیروں سے بنا ہوتا تھا پہلے, گارڈر سے, نیچے گارڈر پڑے ہوتے تھے, اوپر جو ہے وہی گارڈروں سے پل بنائے جاتے تھے. اب تو کسی اور سٹائل میں کنکریٹ سٹرکچرز آ گئے نا, تو پہلے جو ہے وہ گارڈر وغیرہ لگا کے, یا جسے آپ کہہ لیں کہ یہ مختلف لوہے کے یا لکڑی کے, تو وہ جو گارڈر لگا کے اس کے اوپر جب دوبارہ سے جو ہے رکھے جاتے تھے چھوٹے چھوٹے بالے یا چھوٹے گارڈر, تو وہ کیا ہوتا تھا کہ نیچے والے ذرا لمبے ہوتے تھے, تو وہ پل سے تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے دکھائی دیتے تھے. وہ جو شتیر ہوتے تھے یا جو گارڈر ہوتے تھے, ٹھیک, وہ تھوڑے سے پل کے نیچے سے بھی باہر, جیسے پرانی چھتیں نہیں تھے ڈالتے, اب تو چھتیں بالکل یوں کٹ فلیش کی شکل میں ہے نا, جیسے ہی کنکریٹ کا سٹرکچر ہے اور ساتھ ہی کاٹ دیتے ہیں. لیکن پہلے جو پرانے بالوں والی چھتیں ہیں, گارڈروں والی, تو وہ گارڈر بعض دفعہ چھت سے بھی باہر آیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک اس طرح سے سٹائل ہوا کرتا تھا. تو اب وہ کافی شاپ بنی ہوئی ہے وہاں پہ اس چوراہے میں, وچ مارک, اور اس کی جو روشنی ہے اس سے دکھائی دے رہا تھا, نیئر اینڈ آف دا برج, پل کا قریبی کنارہ جو ہے دکھائی دے رہا تھا اس روشنی سے. ہو سویپنگ آئرن گرڈرز, گرڈر وہی گارڈر وغیرہ, تو سویپنگ لیٹے ہوئے, بچھے ہوئے, اس کے جو بچھے ہوئے آئرن لوہے کے جو گارڈر تھے وہ اب جسٹ ویزیبل, وہ دکھائی دے رہے تھے, اگینسٹ دا ڈارک اسکائی بہائنڈ, تاریک آسمان کے نیچے جو ہے وہ گارڈر دکھائی دے رہے تھے اس روشنی کی وجہ سے. A few doors down, اور چند گھروں کے فاصلے کے اوپر, I passed a policeman, چند قدموں کے فاصلے پہ, چند گھروں کے فاصلے پہ جب میں چل پڑا تو چند گھر ہی گزرا تھا, تو وہاں پہ ایک پولیس والا بھی گزر رہا تھا, تو میں اس کے قریب سے گزرا. I passed a policeman who was flashing his lantern, تو اس نے جو ہے وہ اپنی لالٹین سے, اپنی ٹارچ یا اپنی لالٹین سے روشنی ڈال رہا تھا, on the catches of bridge windows, بیسمنٹ ونڈوز,
تو وہ پل کے نیچے یا اس جگہ پہ جو بیسمنٹ بنی ہوئی تھی ایک تہہ خانہ سا بنا ہوا تھا, اس کی کھڑکیوں کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی تہہ خانے کے اندر کوئی مشکوک شخص تو نہیں ہے. تو وہ پولیس والا وہاں سے گزرا جو کہ اپنے ٹارچ کے ساتھ وہاں پہ بیسمنٹ میں کھڑکی کے اوپر روشنی مار کے دیکھ رہا تھا کہ آیا کہ کوئی مشکوک آدمی تو نہیں ہے دائیں بائیں. ہی ٹرن, جب یہ رائٹر اس کے پاس سے گزرا تھا وہ مڑا, ٹھیک ہے, وہ ایک لمحے کے لیے مڑا. آئی فینسی کہتے ہیں کہ خیال, گمان, میں نے سوچا, میں نے گمان کیا. ہی لکڈ سسپیشیس, کہ وہ رائٹر کو سسپیشیس, مشکوک سمجھے گا. اینڈ آئی ٹریمبلڈ, اور میں تھوڑا سا کپ کپایا, سلائٹلی, مدم سا کپ کپایا. دا تھاٹ آکر ٹو می, مجھے ایک سوچ آئی. پرہیپس ہی سسپیکٹس آئی ہیو سویگ ان دس سیگ. تو پرہیپس غالباً, ہی سسپیکٹس, وہ شک کرے, سسپیکٹ شک کرنا. آئی ہیو سویگ, سویگ چوری کا مال, ٹھگی کا مال. تو آئی ہیو سویگ, میں نے کچھ چوری کی ہے. ان دس سیگ, یہ جو بورا میں نے اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا ہوا ہے, وہ سوچے گا اس بورے کے بیچ میں, اس بوری کے بیچ میں کوئی چوری کا سامان موجود ہے. آئی واز ناٹ سیریسلی ڈسٹربڈ ایز آئی نیو دیٹ آئی کوڈ بیئر انویسٹیگیشن. تو کہتے ہیں آئی واز ناٹ سیریسلی ڈسٹرب, میں ڈسٹرب تو ہوا لیکن بہت زیادہ سیریسلی ڈسٹرب نہ ہوا, بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ میں ڈسٹرب نہ ہوا. ایز آئی نیو, کیونکہ میں جانتا تھا, ڈیٹ آئی کوڈ بیئر انویسٹیگیشن, بیئر برداشت کرنا, یہاں پہ سامنا کرنا, کہ میں انویسٹیگیشن, تفتیش کا سامنا کر سکتا ہوں. کیوں کہ اگر وہ تفتیش شروع بھی کر دے کہ یہ کیا ہے, دکھاؤ, کھولو, اس میں کہاں سے آئی ہیں, تو اس کو یقین آ جائے گا, میں اس کو یقین دلا سکوں گا کہ یہ کتابیں اور چوری کی نہیں ہیں, کیونکہ کتابیں عام طور پہ چوری کی نہیں ہوتی. تو اس جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ چوری والی نہیں تھیں, کوئی اور چیزیں ہوتی تو شاید اس کو چوری کا گمان ہوتا. تو آئی واز نو باڈی وڈ سسپیکٹ آف ہیونگ اسٹولن سچ گڈس. تو اس کو پتا تھا, اندازہ تھا کہ کوئی بھی بندہ شک نہیں کر سکتا آف ہیونگ اسٹولن سچ گڈس, کہ ایسی چیزوں کے چرانے کا شک نہیں کر سکتا. دو دے ور آل فرسٹ ایڈیشنز, اگرچہ یہ فرسٹ ایڈیشن تھے, پہلی اشاعت کی کتابیں تھیں, نئی کتابیں تھیں, لیکن تب بھی ان پہ چوری کا شک نہیں تھا ہو سکتا. ایز آئی واز کیرنگ, جو کہ میں اٹھا کے لے کے جا رہا تھا کتابیں پھینکنے کے لیے. نیور دا لیس, تاہم آئی کوڈ ناٹ ہیلپ دا سلائٹ ان ایز. نیور دا لیس, تاہم آئی کوڈ ناٹ ہیلپ, میں نہ برداشت کر سکا, آئی کوڈ ناٹ ہیلپ, برداشت نہ کر سکتا, میں برداشت نہ کر سکا, دا سلائٹ ان ایز, جو مجھے ایک مدم سی, ایک ہلکی سی, ان ایز, بے چینی سی ہو رہی تھی, مجھے ایک مدم سی بے چینی سی تھی. وچ کمز ٹو آل, وہ ان تمام لوگوں کو ایسی بے چینی ہوتی ہے, ہو آر آئیڈ سسپیشیسلی, جن کو دیکھا جائے, آئیڈ دیکھا جائے, یہ اس کو آئے کو جو ہے ناؤن کو ورب بنایا ہوا ہے, تو ہو آر آئیڈ سسپیشیسلی, جنہیں شک کی نظر سے دیکھا جائے, تو ہر اس بندے کو تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے, مجھے بھی وہ بے چینی ہوئی. بائی دا پولیس, جس کو پولیس جو ہے شک سے دیکھے. اینڈ ٹو آل ہو آر ڈیٹیکٹڈ ان اینی ڈیلیبریٹلی فرٹیو ایکٹ, اینڈ ٹو آل ہو آر ڈیٹیکٹڈ, اور وہ تمام لوگ جو کہ ڈیٹیکٹڈ, جن کو مطلب ڈیٹیکٹ کر لیا جائے, دیکھ لیا جائے, ان اینی ڈیلیبریٹلی, کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں, نشاندہی ہو جائے, ڈیلیبریٹلی, دانستہ, فرٹیو ایکٹ, فرٹیو کہتے ہیں سیکرٹ, کہ کوئی وہ خفیہ کام کر رہے ہیں, تو وہ لوگ بھی بے چین ہوتے ہیں کہ جن کو پتا ہو کہ وہ کوئی خفیہ کام کر رہے ہیں اور کسی نے ان کو دیکھ لیا تو بے چینی. مجھے بھی ایسی سی بے چینی ہوئی. ہاؤ ایور ہارملیس, لیکن میری بے چینی جو تھی ہارملیس تھی, بے ضرر سی تھی, معمولی سی تھی. ہی کوئٹڈ ٹو می, اس نے مجھے ایکویٹ چھوڑ دیا, مطلب نظر انداز کر دیا, وہ آگے چلا گیا. اپیرنٹلی, بظاہر. اینڈ ود اے اسٹیپ ڈیٹ میکنگ این ایفرٹ, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کی. آئی پریونٹڈ فرام گروئنگ مور ریپڈ, کہ میں تھوڑا سا زیادہ تیز ہو کے آگے نکل جاؤں تاکہ اس کا زیادہ شک نہ ہو میرے پہ اور میں آگے نکل جاؤں. آئی واک آن انٹل آئی ریچ دا ایمبیکمنٹ, میں آگے چلتا گیا حتیٰ کہ میں ایمبیکمنٹ پہ آ گیا, وہ پل کے کنارے کے قریب آ گیا, برج کے کنارے کے قریب آ گیا, منڈیر کے قریب آ گیا. ایمبیکمنٹ, بینک سے ایمبیکمنٹ, کنارہ. اٹ واز دین دیٹ آل دا امپلیکیشن مطلب یہاں پہ آئے گا اثرات وغیرہ, پوشیدہ اثرات. تو اب جب میں پل کے قریب آ گیا تو اب سارے اثرات سامنے تھے میرے عمل کے, اور میرا عمل کیا تھا, میں نے اس بورے کو جو ہے پانی میں پھینکنا تھا, کتابوں والے. تو اب میں پھینکنے ہی والا تھا, تو اب ساری چیزیں واضح تھیں, ٹھیک ہے. اٹ واز دین دیٹ آل دا امپلیکیشنز آف مائی سیکرٹ آف مائی ایکٹ ریویلڈ دیم سیلف, تو جتنے بھی اثرات تھے, امپلیکیشن سے اس کے اثرات تھے, وہ خود بخود ہی عیاں ہونے لگے, ریویل عیاں ہونے لگے. آئی لینڈ اگینسٹ, میں جھکا, دا پیراپیٹ منڈیر, وہ جنگلہ سا جو لگا ہوا تھا, پل کا جنگلہ سا لگا ہوا تھا, اس کا جو منڈیر بنتا ہے, جنگلہ سا جو بنتا ہے, اس کے قریب جھکا تھا کہ ذرا جھک کے ہی اس کو وہ بوری پھینکنی پڑنی تھی نا. اینڈ لکڈ ڈاؤن انٹو دا فینٹلی لیومینیس
swirl of the river, اور میں دیکھنے لگا into the faintly مدم سے luminous تھوڑے سے روشن، مدم روشن یا چمکتے ہوئے swirl جو بھنور بن رہے تھے آف دا ریور دریا کے، ان میں ذرا دیکھنے لگا. سڈنلی آئی ہرڈ، جیسے ہی میں ابھی دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ابھی کتابیں پھینکوں، سڈنلی آئی ہرڈ اے اسٹیپ نیئر، مجھے قریب ہی قدموں کی چاپ سنائی دی. کوائٹ آٹومیٹیکلی فطرتی طور پہ آئی سپرینگ بیک، میں اچھل کے پیچھے ہو گیا فرام دا وال، پل کے وہ جو کنارے کی دیوار تھی اس سے، اینڈ بگین واکنگ آن ود، اور سیدھا چلنے لگ پڑا ایسے جیسے کہ میں ڈر سا گیا تھا. آئی فروینٹلی ہوپڈ، میں نے جو ہے فروینٹلی ہوپ، میں نے امید کی، فروینٹلی مطلب ایکٹیولی، ٹھیک ہے، میں امید کر رہا تھا. این ایئر آف ریمینیشن اینڈ انکنسرن، ریمینیشن کہتے ہیں کہ سوچ بچار، فکر، اینڈ انکنسرن لا تعلقی، تو میں نے یوں شو کیا جیسے کہ میں کوئی سوچ رہا ہوں، یا میں جو میرے قریب کوئی شخص آیا اس سے میں انکنسرن ہوں، لا تعلق ہوں، ایسے پوز کیا جیسے کہ میں کوئی اپنے کام میں اپنی سوچ میں مگن ہوں. دا پیڈسٹرین کیم بائی می وداؤٹ لکنگ ایٹ می، دا پیڈسٹرین، تو وہ جو پیدل آدمی تھا وہ آیا، کیم بائی می وداؤٹ لکنگ ایٹ می، بغیر مجھے دیکھے ہوئے آگے چلا گیا. پیڈسٹرین وہ جو پیدل شخص تھا جس کو یہ دیکھ کے اپنا کام کرتے کرتے رک گیا تھا اور اچھل کے پیچھے ہو گیا تھا، اور وہ جو پیڈسٹرین تھا، وہ جو پیدل شخص تھا، وہ آیا اور گزر گیا، اس نے پرواہ بھی نہ کی اس کی. اٹ واز اے ٹریمپ، یہ کوئی ٹریمپ تھا، کوئی آوارہ سا آدمی تھا. who had other things to think about، جس کے پاس کچھ اور سوچیں تھی سوچنے کے بارے میں، وہ اپنے سوچوں میں مگن جا رہا تھا. and calling myself an ass، میں نے اپنے آپ کو ایس گدھا، میں نے اپنے آپ کو گدھا کہا. I stopped again، اور میں رک گیا، میں نے اپنے آپ کو گدھا کہا اور I stopped، میں رک گیا again. now for it I thought، but just as I was preparing to cast my books upon the water، اور اب ٹھیک ہے، now for it I thought، میں نے سوچا، but just as I was preparing، کہ میں تیار کر رہا تھا to cast my books، کہ پھینک دوں کتابوں کو upon the river waters، پانی کے اوپر. I heard another step، جیسے ہی میں پھینکنے لگا پھر ایک اور قدم کی چاپ سنائی دی. I slow and measured one، وہ جو قدم تھا slow ایک آہستہ اور نپا تلا سا قدم تھا، میں رک گیا پھر. The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain، تو پھر اگلی سوچ جو ہے نا میرے ذہن میں اس طرح سے آئی. تھاٹ کیم لائک اے بلیز، جیسے کہ کڑک آتی ہے، چمک آتی، کڑک آتی، آف ٹیربل بلو لائٹننگ، جیسے ایک خوفناک آسمان کے بجلی کی کڑک ہوتی ہے. اکراس مائی برین، میرے دماغ میں اس طرح سے ایک سوچ یوں بجلی کی کڑک کی طرح جو ہے وہ نمودار ہوئی. واٹ اباؤٹ دا سپلیش، کہ ابھی میں جب کتابیں پھینکوں گا تو وہ جو سپلیش پیدا ہوگا، پانی میں ایک جھنکار پیدا ہوگی، پانی میں ایک آواز جو پیدا ہوگی، اس کا کیا ہوگا؟ شور. A man leaning، تو وہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ A man leaning at midnight over the embankment wall، کہ کوئی شخص کھڑا ہے آدھی رات کو پل کے کنارے کے ساتھ، دیوار کے ساتھ. A sudden fling of his arm، اچانک اس نے اپنی فلنگ لہرائی، اپنی بازویں لہرائی ہیں. A great splash in water، اور ساتھ ہی پانی میں ایک جو ہے شور پیدا ہوا ہے، ایک شور آیا پانی سے، سپلیش آئی ہے. شور یقینی طور پہ، اینڈ ناٹ وداؤٹ ریزن، اور بغیر کسی وجہ کے، یعنی کہ یہ وجہ کے بغیر نہیں ہے، مطلب ہے کہ وجہ اس میں شامل ہے. آدھی رات کو اگر کوئی شخص جو ہے یوں کوئی چیز پھینک رہا ہے تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ہے. ناٹ وداؤٹ ریزن، بے وجہ نہیں ہے یہ. whoever was within sight، جو بھی قریب میں ہوگا، جو بھی میرے آس پاس ہوگا. and heard، وہ سنے گا، hearing. and there always seemed to be one near، اور لازماً کوئی نہ کوئی شخص آپ کے قریب ہوتا ہی ہے. تو جب وہ یہ آواز سنے گا، would at once rush at me، وہ فوراً میرے اوپر جو ہے چڑھے گا، میرے طرف آئے گا، and seize me، مجھے پکڑ لے گا اور کہے گا یہ تم نے کیا پھینکا ہے. in all probability، اور ہر ممکن بات ہے یا امکان ہے. they would think it was a baby، وہ سمجھیں گے کہ کوئی ناجائز بچہ تھا، کوئی بچہ تھا جس کو میں نے پھینکا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بچہ تھا جسے میں نے پھینکا اور میرے پہ قتل کا الزام لگے گا. What on earth would be the good of telling a London constable، اور کہتا ہے مجھے کیا بھلا فائدہ ہوگا کہ جب مجھے ایک پولیس والا لنڈن کانسٹیبل پکڑ کے لے جائے گا اور میں اس کو یہ بتاتا پھروں گا کہ یار بچہ نہیں تھا، کوئی اور سامان نہیں تھا، میں نے تو کتابیں پھینکی تھی. تو وہ اس کو یقین نہیں آئے گا کہ آدھی رات کو تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کتابیں یوں پھینکنے کی، اور کتابوں کو بھی دریا میں پھینکنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. تو کہتا ہے اس کو بھی یقین نہیں آئے گا، تو بڑا عجیب سا معاملہ بنے گا. تو واٹ آن ارتھ کیسے، واٹ آن ارتھ would be the good of telling، کیا فائدہ ہوگا اس کو بتانے کا، لنڈن کانسٹیبل کو، that I had come out into the cold،
کہ میں کیوں سردی میں نکل کے آیا, اینڈ کم ڈاؤن along دا ریور, اور دریا کے کنارے آیا, ٹو گیٹ ریڈ آف, نجات پانے کے لیے, آف اے پیک آف پوئٹری, کہ شاعری کی کچھ کتابوں سے نجات پانے کے لیے میں یہاں پہ کیوں آیا, تو اس کو بتانا بڑا مشکل مجھے لگے گا. آئی کوڈ آلموسٹ ہیئر ہز گرف, تو میں اس کی رف سی جو ہے آواز سنوں گا, سنیرنگ لاف, اور جو ہے وہ سنیر مذاق کرتا ہوا میرے اوپر ہنسے گا, جفزری دے کے میرے پہ ہنسے گا, اور موٹی سی آواز نکال کے مجھ سے پوچھے گا, اور میری بات کا یقین نہیں کرے گا جو بھی میں اس کو بتاؤں گا. تو یو ٹیل دیٹ ٹو دا میرینس مائی سن, اور جب میں اس کو وضاحت دوں گا تو وہ آگے سے کہے گا یو ٹیل دیٹ ٹو میرینس, کہ یہ بات تم نے میرین کو بتانی ہے. ٹھیک ہے, میرین کہتے ہیں کہ میرینئرس اور میرینس کہا جاتا ہے جو بحری ہوتی, بحری فوج جو ہوتی ہے, یا بحری جو پانی سے متعلقہ جو ہے, بحر سے متعلقہ, پانی سے متعلقہ جو فورسز ہوتی ہیں, وہ پولیس کی ہو یا جو ہے فوج کی ہو, تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو, کیونکہ تم نے کوئی چیز پھینکی ہے تو میرینز کو بتانا ہے, جو دریا میں جائیں گے ان کو بتانا ہے کہ وہ, کیونکہ تمہارا ثبوت بھی تلاش کر کے لے آئیں گے, لہٰذا ان کو بتانا یہ باتیں مجھے نہ بتاؤ کہ تم نے کیا پھینکا, بلکہ ان کو بتانا مائی سن بچو, مائی سن بچے یا بچو. تو وہ کتابیں پھینکنا, اس کو جو ہے کتابوں سے جان چھڑانا مشکل ہوگی.